مودی نے کل کے حالیہ بیان میں ایک مرتبہ پھر سے ہمیں للکارا ہے۔ میں پاکستان کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کے جنرل کا ایسا قرض ہے مجھ پر جو میں نے ہر قیمت پر چکتا کرنا ہے۔ اندر مودی کا طریقہ کار ہے تو وہ اس وقت حالت نظام میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بی جے پی جو ہے پوری دنیا میں ایکسپوز ہو چکی ہے۔ مودی اس کا بدلہ لیے بغیر اب رکنے والا نہیں۔ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، اب جنگ پوری تیاری سے ہوگی اور اس بار جنگ سیدھی پاکستانی سینا سے ہوگی۔ 1.5 ارب کی آبادی کا ملک ہے اور آپ چلے ہیں پاکستان کو دھمکیاں دینے، پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹانے۔ بھیا آپ ایسا نہ ہو کہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹاتے اپنا ہی جو ہے وہ ایک کھو بیٹھیں۔ ہمارے یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، انہوں نے جس انداز سے جواب دیا اور دو ٹوک بڑے واضح اور بڑے اہم اور گنے چنے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا نے اس طرح کی کوئی کارروائی کی تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے ان کو جو جواب دیں گے وہ شاید انڈیا کے لیے اتنا سبق آموز ہوگا کہ انہیں تاریخ ہمیشہ جو ہے وہ دہراتی رہے گی اور انڈیا یاد رکھے گا۔ جی السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رومیل طارق گیل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپریشن سندور 1 کی ناکامی کے بعد بھارتی جنتا کو ایک مرتبہ پھر سے بیوقوف بنانے کی مودی سرکار کی جانب سے کوششیں جاری ہو گئی ہیں۔ اسی سلسلے میں اگر دیکھیں تو بھارتی آرمی چیف کی جانب سے پاکستان کو ایک مرتبہ پھر سے للکارا گیا اور ایک مرتبہ پھر سے الزام تراشیاں کی گئی۔ اسی سب سینیریو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ خالد بیگ صاحب یہاں پر اس وقت موجود ہیں، جن سے ہم جانیں گے کہ آپریشن سندور 2 کی ناکامی کی وجہ کیا ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ایک مرتبہ پھر سے بھارت کی جانب سے ہم پہ الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے اور خود ساختہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اس میں ایسے کہ جنرل دوپندر جو ہے ان کا اس وقت دیوادی جو ہے یہ باقاعدہ اس نے ایک میٹنگ میں ایک باقاعدہ جس طریقے سے دھمکی دی پاکستان کو اور یہاں تک کہہ دیا کہ کیا پاکستان اگر چاہتا ہے کہ اس کو جو ہے دنیا کے نقشے پر قائم رہے تو پھر وہ بھارت کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں بند کرے۔ ابھی پاکستان نے تو پہلے بھی نہیں کرائیں اور دنیا اب کہہ رہی کہ بالکل، اور ان کے اپنے دفاعی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ جو سمجھوتا ایکسپریس ہے اس کی تحقیقات کرائیں، آج تک آپ نے نہیں کرائی۔ پٹھان کوٹ کا جس وقت کارروائی ہوئی پاکستان نے باقاعدہ یہاں سے اپنی تحقیقاتی ٹیم بھیجی، انہیں وہاں موقع اور وہ جو جگہ تھی جہاں وہ کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد آئے اور انہیں حملہ کیا وہاں تک جانے نہیں دیا گیا، تو انہوں نے تو کبھی اس کو تسلیم ہی نہیں کیا کہ باہر سے کوئی آ کے اس کی تحقیقات کرے۔ لیکن اب جو پھنس گئے، اب یہ ان کی دھمکیاں جو ہیں بنیادی طور پر اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہیں۔ اور جس طریقے سے انڈین آرمی چیف 4 اسٹار جنرل نے یہ پاکستان کے خلاف یہ لینگویج استعمال کی ہے، اس کے اوپر تامل ناڈو کا ایک ڈائریکٹر ہے فلموں کا، اس نے باقاعدہ دعوت دی ہے انڈین آرمی چیف کو کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہماری فلم انڈسٹری میں شامل ہو، کیونکہ وہ ڈائلاگ بڑے اچھے بول لیتا ہے اور ڈرامہ سازی اچھی کر لیتا ہے۔ تو بہرحال اس سے بڑا طنز جو ہے ایک 4 اسٹار جنرل کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ فلمی دنیا ان کی جوائن کرتا ہے کہ نہیں کرتا، لیکن انہوں نے جو ہے اس کی پتلون اتار دی، صرف یہی اس کو آفر کر کے کہ جناب آپ بہت بڑے فنکار ہیں تو آپ ہماری تامل فلموں میں آ کے کام کریں جس کے اندر اس طرح کے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں۔ تو وہ اس نے کہا کہ جی اس طرح کے کام جو ہے ہمارا یہ آرمی چیف جو ہے بڑی خوبصورتی سے یہ ڈرامے جو ہے لکھ بھی سکتا ہے اور اس کے ڈائلاگ بھی لکھ سکتے ہیں۔ مطلب ڈرامہ بازی ڈرامہ بازی سے جس طرح آپ نے تذکرہ کیا فلم انڈسٹری کا کہ ڈرامہ بازی بڑی بہترین کرتے ہیں، تو یہ مارکہ حق میں جو ہم نے ان کو ایک سبق دیا اس کا حساب کتاب تو ابھی تک وہ دے نہیں پائے۔ وہ دعوے دار تھے کہ پاکستان کا ہم نے F-16 گرایا، کوئی ثبوت نہیں دے پائے۔ تو یہ ان کے ایئر چیف نے کہا ہے پرسوں 3 دن پہلے، اس نے کہا جی ہم نے تو 6 F-16 گرا دیے، تو ثبوت نہیں دے پاتے۔ آج کے اس جدید دور میں سر آپ کو نہیں لگتا، آپ سینئر اینالسٹ ہیں، آپ سے بہتر میرے خیال میں اس بات کو کوئی نہیں سمجھتا کہ آج کل تو سیٹلائٹ امیجز ہیں، آپ اگر ثبوت دینا چاہیں، کسی اپنے حریف کو غلط ثابت کرنا چاہیں
تو بعید نہیں ہے کسی دیکھیے ثبوت تو ان کے پاس اس وقت بھی نہیں تھے 2019 میں، جس وقت انہوں نے بالا کوٹ میں آ کے وہ ایک ویران پہاڑوں پہ وہ میزائل اور 4 میزائل گرا کر چلے گئے تھے، جن میں سے 2 تو پھٹے ہی نہیں تھے، اور ایک پھٹا تو اس سے 3-4 جو درخت تھے وہ ٹوٹ، ان کی ٹہنیاں ٹوٹی، درخت بھی نہیں ٹوٹے۔ اور اس وقت بھی جب انہوں نے رولا ڈالا کہ ہم نے وہاں ان کے اتنے ہزار جو دہشت گرد تھے، کیمپ تھے، ان کے مدارس تھے، ہم نے تباہ کر دی ہیں، اور باقاعدہ اس کو انہوں نے ایک کوئی فلمیں تک جعلی بنا کے دکھائیں، اور عالمی سطح پہ اس کو جتنا تنقید کا سامنا کرنا پڑا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی ویڈیو فوٹیج نہیں تھی جو وہ دکھا سکتے کہ کس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ کوئی کارروائی کی ہے، تو ان کے پاس ثبوت ہوتے نہیں، وہ صرف بیان بازی کرتے ہیں، پروپاگنڈا کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک کوتلیا چانکیا کی اولاد ہے، اس کے پیروکار ہے، وہ جو ہے ماہر ہیں پروپاگنڈا کرنے کے، کہ اتنا زیادہ جھوٹ بولو اور اتنے تواتر سے بولو کہ وہ لوگ اس کو سچ ماننا شروع کر دیں، اور اب وہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے اوپر اب ان کی جرت نہیں ہے، چاہے ان کا آرمی چیف جتنی مرضی ہے بڑھ کے بنا لے اور ڈائلاگ بول لے اور دھمکیاں دے لے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جب ان کے طیارے، آپ کو یاد ہوگا رافیل آئے تھے تو اس کو انہوں نے ایسے سواگت کیا تھا جب گھر میں ان کا کوئی داماد آ گیا ہو، اور انہوں نے اپنی لیمبو اور مرچیں، ہاں صاف ظاہر ہے، مطلب ہے کہ جب ان کی یہ حالت و کیفیت یہ ہو تو اس کے بعد پھر ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اب حملہ کریں گے؟ حملہ تو وہ بالکل نہیں کریں گے۔ یہ تو ہماری قوم اور ہمیں سب کو جو ہے یہ اطمینان ہونا چاہیے۔ DGISPR کا ایک بڑا بیان آیا اور میرے خیال میں پورا انٹرنیشنل ورلڈ اس کی طرف جھکاؤ رکھنے لگ گیا، راغب ہو گیا اس پیغام کی طرف۔ بھارتی آرمی چیف کے للکارنے کے بعد، سو کالڈ للکارنے کے بعد، تو انہوں نے اس میں بڑا واضح اور 2 ٹوک پیغام دیا ہے کہ پھر نقشہ ایک جانب نہیں تبدیل ہوگا، پھر نقشہ دونوں جانب تبدیل ہوگا۔ اس بیان کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اس حوالے سے ذرا وضاحت دی۔ ہمارے یہ جو DGISPR ہے انہوں نے جس انداز سے جواب دیا ہے اور 2 ٹوک بڑے واضح اور 2 ٹوک واضح اور بڑے اہم اور گنے چنے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا نے اس طرح کی کوئی کارروائی کی تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے ان کو جو جواب دیں گے وہ شاید انڈیا کے لیے اتنا سبق آموز ہوگا کہ انہیں تاریخ ہمیشہ جو ہے وہ دہراتی رہے گی اور انڈیا یاد رکھے گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو اگر ہم فوج کے تناظر میں دیکھیں تو فوج کے اندر جو ہے ہمارے جو، چاہے وہ آپ بھی اس کو بہتر سمجھتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں فوج جو ہے کبھی بھی بیان بازی نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ ان کا آرمی کا ہمارا وہ اسپوک پرسن جو ہے یا DGISPR ہے، اس کا کام ہے کہ وہ اس طرح کا جب بھی کوئی بات ہو تو وہ جواب دیں، اور وہ کبھی بھی انہوں نے، ہماری آرمی نے یا ان کے DGISPR نے ہمارے یا کسی بھی سطح پہ کبھی بھی پہل نہیں کی۔ ہاں جس وقت اس طرح کی کوئی کارروائی کی جاتی ہے، پاکستان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں یا پاکستان کے اوپر کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے، اور بڑا جو ہے وہ نبت الفاظ میں دیا جاتا ہے، اور اس میں واضح پیغام ہوتا ہے جو کہ وہاں کے ان کے جرنیل اس کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اور اب بھی ان کو پیغام دے دیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب ان کے ہاں جو ہندوتوا اور جو RSS کہہ لیں یا ان کے جو ہندو انتہا پسند ہیں جو اس اقتدار میں ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، انہوں نے بڑے مسلمانوں کا قتل عام کرایا ہے پچھلے 25, 30, 40 سالوں میں، اور اس کے بعد جا کر وہ اس سٹیج تک پہنچے ہیں کہ انڈیا کے اقتدار پر، دہلی کے اقتدار پر قبضہ کر سکیں۔ اب وہ آہستہ آہستہ وہ قبضہ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ ایک تو دنیا میں ان کی سبکی ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انڈیا کے اپنے عوام سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نریندر مودی جیسے لوگ اگر زیادہ عرصہ یہ اقتدار میں رہے تو انڈیا جو ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ابھی دیکھ لیں جس طریقے سے ٹرمپ ان سے ناراض ہوا ہے، اور ٹرمپ کی ناراضگی بھی بنتی ہے کہ وہ کہہ رہے کہ میں نے ان کی جنگ بندی کرائی ہے، پاکستان نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے، لیکن انڈیا کہتے ہیں نہیں، یہ تو ہم نے خود جنگ معطل کی ہے، روکی ہے، یہ کسی وقت بھی ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ تو اپنی طرف سے انہوں نے ایک امریکہ کے صدر کی تہذیب کی ہے، تو وہ اس نے ان کی چھیڑ بنا لی ہے، اور وہ کہیں بھی کوئی پریس کانفرنس کرے، کہیں کوئی تقریر کرے، وہ اس اپنا یہ مئی کی جو 4 دن کی جنگ تھی اس کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ تو انڈیا کے لیے تو شرمندگی ہے ہی ہے، اور اس شرمندگی سے وہ بچ نہیں سکتے، یہ ان کا پیچھا کرتی رہی۔ سر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، بات کرتے چلیں، مودی نے کل کے حالیہ بیان میں ایک مرتبہ پھر سے ہمیں للکارا ہے، اور وہ اپنی عوام کو آبویسلی پریشر ذرا تھوڑا سا ان کا ذہن مائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس بار للکارا بھی اس نے ہمارے آرمی چیف کو ہے، ہمارے فیلڈ مارشل کو ہے، اور للکارتے ہوئے کہا کہ میرا بدلہ ابھی ادھورا ہے،
اس کو کیسا دیکھ رہے دیکھیں بیسیکلی تو وہ وہی بات ہوگی، سیاستدان ہے نا، تو اس نے اپنی عوام، کیونکہ انتخابات آ رہے ہیں، انہیں اپنی شکست نظر آ رہی ہے، اور اس میں اس کے پاس یہی ایک طریقہ کار رہ گیا کہ وہ پاکستان کو دھمکیاں دے، پاکستان کے جرنیلوں کو دھمکیاں دے، پاکستان کی فوج کو دھمکیاں دے. چلو وہ تو سیاستدان ہیں، وہ تو یہ کر رہے ہیں، لیکن انڈین آرمی چیف تو سیاستدان نہیں ہے، اس کو تو اس طرح کی بیان بازی نہیں کرنی چاہیے، اور اسے بہرحال اس کے اوپر اپنے جو بیان ہے اس کے اوپر رجوع کرنا چاہیے اور اس پہ شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے. اور اس کا یہ بیان ہمیشہ اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کا پیچھا کرتا رہے گا. وہ تامل ناڈو کا جو ڈائریکٹر ہے اس نے جو اسے پیغام دیا ہے وہ اس کے لیے اس کا جواب ہے اور وہ کافی ہے. جہاں تک یہ نریندر مودی کا طریقہ کار ہے تو وہ اس وقت حالت نظام میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بی جے پی جو ہے پوری دنیا میں ایکسپوز ہو چکی ہے. امریکہ سے انڈینز کو نکالا جا رہا ہے، وہاں ان پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. پھر پاکستان جس طریقے سے اسلامی امہ کی قیادت کرنے جا رہا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اس میں انڈیا تو اب کہیں نہیں ہے. انڈیا تو عالمی سطح پہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس میں آپ کو انڈیا کہیں نہیں نظر آ رہا. ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، چاہے وہ G8 ممالک کا کوئی کٹ ہو یا کوئی G20 کا ہو، کچھ بھی ہو، اس میں یہ شامل نہ بھی ہو تو اس کو بلایا ضرور جاتا تھا کہ بطور مبصر کہہ لیں یا جیسے بھی ہے. اس کا ایک ساکھ تھی انڈیا کی، وہ انڈیا نے آپریشن سندور کے چکر میں اپنی ساکھ ملیا میٹ کر لی ہے. اور وہ بھی ملیا میٹ نہیں کی، انڈیا نے اپنی فوج جو ہے اس کی بھی لٹیاں ڈبو دی. اور وہ لاسٹ ٹائم جب آپ کے اسی اسٹوڈیو میں، اسی کمرے میں جس وقت گفتگو ہوئی تھی، جو بہار میں ان کے ہزاروں فوجیوں نے اپنی حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا ہے، تو وہ نریندر مودی پہلے ان کو تو راضی کرے نا. وہ ان کے فوجی وردی میں جو احتجاج کر رہے ہیں اپنی حکومت، نریندر مودی کی حکومت کے خلاف، اپنے جرنیلوں کے خلاف، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں فوج کے اندر بھی اسی ذات پات کے سلوک کا سامنا ہے جو باہر یہ دلت اور جو شیڈول کاسٹ ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ بھی انہوں نے وہی برتاؤ رکھا ہوا ہے. پہلے اپنے اندر تو جھانکیں، پاکستان کو بعد میں دھمکیاں دیں. اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو، 1.5 ارب کی آبادی کا ملک ہے اور آپ چلیں پاکستان کو دھمکیاں دینے، پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹانے. بھیا آپ ایسا نہ ہو کہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹاتے اپنا ہی جو ہے وہ ایک کھو بیٹھیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ بغیر گولی چلائے ان کا یہ اکھنڈ بھارت تھا نا، جس ٹکڑے ہو گیا 1947 میں. تو یہ تو وہ زخم ہے، وہ ہندو جو جنتا ہے، وہ ان کی جو برہمن ہے، وہ بھول ہی نہیں سکتے، وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارا یہ جو مہابھارت ہے یہ اس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اور ہوا، اور وہ مسلمانوں نے کیا نا جی. دو پاکستان، چلے اس وقت وہ ایک ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش ہے، لیکن انڈیا سے تو ٹوٹ گیا نا جی. اور اب وہ اگر اس چکر میں ہے کہ پاکستان کو نقشے سے مٹائیں گے تو بھائی پہلے اپنے اندر دیکھیں آپ. وہاں پر اس وقت 13-14 جو ہے متشدد قسم کی علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. پہلے وہ سکھوں کو تو سنبھالیں جو خالستان بنانے کے قریب، ناگالینڈ ہے، پھر وہ میزورام ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آسام ہے. آپ یہ دیکھیں نا، یہ بہت ساری ہیں. آپ کس کا نام لیں گے؟ بہت بہت شکریہ سر آپ کا، خالد بیگ صاحب، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کو قیمتی ٹائم دینے کے لیے. جی بالکل ناظرین، آپ نے خالد بیگ صاحب کی گفتگو سنی. اسی کے ساتھ جی اپنے میزبان رومیل طارق گیل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.